بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب استحباب کون ساقی القوم آخرہم شربا، مستحب ہے کہ پلانے والا خود سب سے آخر میں پیے۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ یہ پانی کو یا کھانے پینے کی چیزوں کو تقسیم کرنے کا ایک ادب سکھلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلانے کا بھی ایک ادب بتایا جو کہ اس حدیث میں بیان ہوگا۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ساقی القوم آخرهم یعنی شربا، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ساقی، ساقی اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا جو ہے باب یہ ضربا یضربو سے آتا ہے اور اس کا ماضی سقا ہے۔ سقین الرجل یعنی پلانا، اور یہ لفظ آخرہم، آخرو جو ہے اس کا مطلب ہے پچھلا، اور اس کی جمع آخرون آتی ہے اور اس کی مؤنث اخری ہے، اس کا مطلب پیچھے رہنا، اور اگر یہ باب استفعال سے ہو استاخر یستاخرو تو پھر اس کا مطلب ہوگا پیچھے رہنا۔ اور اس کے یہ جو لفظ ہے یعنی آخرہم کہ ان کا پلانے والا سب سے پیچھے پیے یعنی سب سے بعد میں پیے۔ تو اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلانے کا ایک ادب بتایا کہ اگر کوئی شخص تقسیم کر رہا ہے یا کوئی چیز پلا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ خود آخر میں پیے۔ تو اس طرح کرنے سے اس شخص کی شان ظاہر ہوگی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس کی عزت کریں گے کہ اس نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی، تو اس طرح سے اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب جواز شرب من جمیع الاوانی الطاہرۃ غیر الذہب والفضہ وجواز القرع وهو الشرب بالفم من النہر وغیرہ بغیر اناء ولا ید وتحریم استعمال اناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطہارة وسائر وجوہ الاستعمال۔ سونے چاندی کے برتنوں کے علاوہ باقی تمام پاکیزہ برتنوں سے پانی پینے اور نہر وغیرہ سے بغیر برتن اور بغیر ہاتھوں کے منہ لگا کر پینے کا جائز ہونا، کھانے پینے طہارت وغیرہ کے استعمال میں سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی حرمت کا بیان۔ یعنی اس باب کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث لے کر آئیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے یا ان کو دوسرے استعمال کرنے سے منع فرمایا، یعنی ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اسی طرح طہارت وغیرہ کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال حضرت الصلاة فقام من كان قریب الدار الى اہلی وبقی قوم فأوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخزب من حجارہ فصغر المخزب ان يبسط فيه كفا فتوزع القوم كلهم قالوا كم كنتم قال 80 وزیادہ متفق علیہ وهذه روایت البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب نماز کا وقت آیا تو قریب قریب گھر والے تو اپنے گھروں میں وضو کے لیے گئے اور کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک ٹب پانی سے بھرا ہوا لایا گیا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں ہتھیلی بھی نہیں پھیل سکتی تھی، لیکن سارے ہی لوگوں نے اس سے وضو کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کتنے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 80 سے کچھ زیادہ، اور اس کو بخاری نے روایت کیا۔
وفی روایت لہ ولی مسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا باناء من ماء فأوتي بقدح رهراء فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. اور اس کی اور مسلم کی یعنی صحیحین کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا برتن لایا گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا مگر گہرائی کم تھی, اس میں پانی بھی تھوڑا سا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیاں رکھ دیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بس میں پانی کو دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا. پس جن لوگوں نے ان سے وضو کیا ان کا میں نے شمار کیا تو وہ 70 اور 80 کے درمیان تھے. اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. فرمایا حضرت الصلاۃ یعنی نماز کا وقت ہو گیا. اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا وحانت صلاۃ العصر فالتمس الوضوء فلم یجدوا, یعنی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا پس وضو کا پانی تلاش کیا مگر نہ ملا. بہرحال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کو ذکر کیا کہ جو برتن لایا گیا پتھر کا برتن وہ چھوٹا سا برتن تھا اور اس میں اتنا پانی نہیں تھا کہ چند لوگ بھی وضو کر سکیں, لیکن 70-80 کے قریب لوگوں نے وضو کیا. وہ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے پانی نکالا جیسے کہ چشمہ پھوٹ گیا ہو. تو اس حدیث کی ہمارے باب کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ اس میں فرمایا کہ پتھر کا برتن لایا گیا, تو معلوم ہوا کہ پتھر کے برتن سے طہارت وغیرہ کے لیے پانی لینا جائز ہے, یعنی پتھر کے برتن کو استعمال کرنا جائز ہے بخلاف سونے اور چاندی کے برتنوں کے. وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجنا له ماء في طور من صفر فتوضا. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے ایک برتن میں یعنی پیتل کے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی پیش کیا تو آپ نے اس سے وضو فرمایا. اس لفظ کی تشریح آگے بھی ہم پڑھتے ہیں. صفر جو ہے یعنی صفرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیتل کا ایک برتن یعنی پیالے کی طرح ایک برتن ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے لیے, غسل کے لیے یا دوسرے استعمال کے لیے پیتل کے برتن کو استعمال کرنا جائز ہے, درست ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ بن زید, ان کا نام عبداللہ, ان کی کنیت ابو محمد اور ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا. ان کے والد کا نام زید تھا اور والدہ کا نام ام عمارہ تھا. یہ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے اور غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے. انہوں نے ہی مسیلمہ کذاب کو تلوار سے قتل کیا تھا جبکہ وحشی نے اسے تیر مارا تھا. اور یہ 63 ہجری میں جبکہ ان کی عمر 75 سال تھی اس وقت یہ شہید ہوئے. اور ان کے نام کے بارے میں کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ان کے نام جو تھا یا خلاد تھا یا علی تھا. الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها وهو النحاس والطور والقدح وهو بالتاء المثنات من فوق. صفر صاد پر پیش اور اس پر زیر پڑھنا صحیح ہے. اس کے معنی پیتل کے ہیں. طور بمعنی پیالے کی طرح ایک برتن اور تا کے ساتھ ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاری. الشن الکربۃ.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مشکیزے میں رات کا باسی پانی موجود ہے تو ہمیں دے دو، ورنہ ہم نہر وغیرہ سے خود منہ لگا کر پی لیں گے. شنا جو ہے یہ شنا چھوٹی پرانی مشق کو کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے چھینٹے دینا وغیرہ بھی اس کے معنی میں آتا ہے. لیکن بہرحال یہاں مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تمہارے پاس مشکیزے میں اگر باسی پانی موجود ہے، مطلب ٹھنڈا پانی موجود ہے، کیونکہ گرمی کے موسم میں رات کا رکھا ہوا پانی کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ پینے میں بھی بھلا معلوم ہوتا ہے، یعنی اچھا معلوم ہوتا ہے. تو پانی باسی نہیں ہوتا، جس طرح کھانا وغیرہ باسی ہو جاتا ہے. تو باسی سے مراد یہ کہ رات کا پڑا ہوا ہو جو کچھ ٹھنڈا ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پانی طلب کیا. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسند تھا. اور یہاں پہ جو فرمایا کرا یعنی کرا یعنی منہ ڈال کر پانی پینا بھی جائز ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورنہ ہم اس طرح منہ لگا کر پانی پی لیتے ہیں. اور ایک ابن ماجہ کی ایک روایت میں اس طرح پینے کو منع کیا. تو اس کا جواب یہ ہے اس ممانعت کو مکروہ تنزیہی پر محمول کیا جائے گا، اور اس حدیث کو جو یہ حدیث ہے ہماری موجودہ، تو اس کو بیان جواز پر محمول کریں گے. مطلب یہ کہ عام حالات میں اس طرح منہ لگا کر پینا تو مکروہ ہی ہے، لیکن مجبوری ہو تو اس طرح پینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اس طرح پینا بھی جائز ہے. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن الحریر والدیباج والشرب فی آنیۃ الذہب والفضة وقال ہن لہم فی الدنیا وہی لکم فی الآخرہ متفق علیہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشمی لباس پہننے اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں. دیباج یہ ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا، اور عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے. اور اسی طرح مردوں کو 4 انگشت کے بقدر جو ہے وہ ریشم کا لباس جائز ہوگا، جو کنارے وغیرہ پر لگا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا اس کا حاشیہ سا کنارہ سا ہو، اتنا ریشم جائز ہے، ورنہ نہیں. اسی طرح وہ کپڑا جس کے تانے میں تو ریشم ہو مگر بانے میں سوت ہو تو یہ بھی جائز ہوگا. اور اگر سوت بانے میں ہو اور ریشم تانے میں ہو تو اس کا پہننا حرام ہوگا، کیونکہ اس میں ریشم جو ہے وہ غالب آ جائے گا. لیکن لڑائی کے موقع پر اس طرح کا لباس یعنی ریشم کا لباس پہننا جائز ہوگا. یا اسی طرح کسی کو خارش جوئیں وغیرہ کو یعنی کوئی ایسی مصیبت پڑ گئی تو پھر علاج کے لیے اس کی گنجائش ہے. پھر فرمایا وشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ یعنی سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے بھی منع فرمایا. اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں ہی سونے اور چاندی کو بطور برتن یعنی سونے چاندی کے جو برتن ہیں ان میں نہ کھائیں پئیں، کیونکہ دونوں کے لیے ہی یہ حرام ہے. جیسے کہ زیورات ہوں پہننے ہوں تو عورت کے لیے زیورات جائز ہیں سونے کے، اور مرد تو سونے کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا، اس کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی کی گنجائش ہے، اور وہ بھی ایک تھوڑی سی مقدار میں. لیکن برتنوں کے طور پر سونے اور چاندی کو استعمال کرنا یہ مرد اور عورت دونوں ہی کے لیے حرام ہے. اسی طرح لوٹا یا عطردان یا پاندان وغیرہ بنانا بھی حرام ہوگا. تو معلوم ہوا کہ عورتوں کو صرف زیورات کے طور پر سونے کی اجازت ہے، وگرنہ اس طرح جو ہے یہ دونوں ہی کو حرام ہوگا. وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق علیہ. وفي روایت لمسلم
ان الذی یأکل و یشرب فی آنیۃ الفضۃ والذہب وفی روایت لہ من شرب فی اناء من ذہب او فضۃ فإنما یجرجر فی بطنہ نارا من جہنم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، بے شک وہ آدمی جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا یا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ یجرجرو کا مطلب ہے گٹ گٹ اتارنا یا گٹ گٹ پی لینا۔ اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا یا پیتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ گویا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، کیونکہ اس کے اوپر اتنی سخت وعید آئی ہے، اور یہ وعید حرام ہونے پر ہی دلالت کرتی ہے۔ سونے چاندی کے برتن وغیرہ کا استعمال مشرکین اور متکبرین کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اس کا استعمال فقہا کے نزدیک ایک کبیرہ گناہ میں شامل ہے، اور علامہ نووی اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا کہ اس طرح کے اگر چھوٹے یعنی برتنوں میں سونے کے یا چاندی کے چھوٹے چھوٹے کیل لگے ہوں اور وہ بھی کسی ضرورت کی وجہ سے ہوں تو پھر اس برتن کا استعمال کرنا جائز ہوگا، اور اگر یہ کیل زیادہ مقدار میں ہو یا بڑے بڑے اور چوڑے چوڑے ہوں تو پھر ان کا استعمال یعنی ایسے برتنوں کا استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ پھر انہی برتنوں کے حکم میں آ جائیں گے جو سونے یا چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن احناف کا اس میں بھی یہ مذہب ہے کہ جس برتن میں سونے یا چاندی کے کیل لگے ہوں اس میں پانی پینا اس وقت جائز ہوگا جبکہ اس جگہ سے منہ لگا کر نہ پیا جائے جہاں پر سونا یا چاندی لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ ایسے برتنوں کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے استعمال پر سخت وعید آئی ہے۔ تو آج کا سبق میں ہم نے یہ پڑھا، پہلے ہم نے کھانے اور پینے کے آداب پڑھے، اب کھانے پینے کا یہ ادب پڑھا کہ اس کے لیے برتن کیسے استعمال کیے جائیں، یعنی کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اسی طرح طہارت وغیرہ کے لیے کون سے برتن استعمال کیے جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے علاوہ پیتل کے، پتھر کے، مٹی کے جو بھی برتن ہیں ان کا استعمال جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہر ان کاموں سے بچا لے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔